بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مصر میں مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر جانے کا اتفاق ہوا۔ ہر لیکچر کے آخر میں کانفرنس کے شرکاء لیکچر دینے والے علماء سے انتہائی بے باک اور خاصے سخت سوال کر رہے تھے۔ میرے لیے یہ ماحول ہمارے مدرسے کے ماحول سے خاصا مختلف تھا۔ ہمارے سینے میں امڈنے والے سوال تو گستاخی کہلائے جاتے تھے۔ جو عمر بڑھتی گئی سوال گھٹتے گھٹتے ختم ہی ہو گئے۔ کبھی کوئی سوال اٹھا بھی تو اسے ہم خود ہی جھٹک کر شانت ہو کر بیٹھ جاتے۔ جامعہ الازہر کے علماء جو دراصل یونیورسٹی ہی کے پروفیسر حضرات تھے، نہایت خندہ پیشانی سے ہر ایک سوال کا جواب دیتے گئے۔ ایک صاحب نے وہی سوال پوچھ لیا جس کی بنیاد پر میرے علاقے کے مولانا نے ہمارے دوست محمود صاحب کو گستاخ قرار دے دیا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب پروفیسر نے کہا میری خواہش تھی کہ کوئی سوال کرے اور پھر قرآن کی آیت سے سوال کا جواب دیا۔ میرا خیال تھا کہ اتنے کھلے ڈلے سوال کچھ جھاڑو تو پڑنی چاہیے تھی، مگر جب ایسا نہ ہوا تو میرا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ لیا، جناب جب خدا جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے گمراہی میں مبتلا کر دے تو میں اسے مانوں یا نہ مانوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پروفیسر صاحب تھوڑے سے مسکرائے اور بولے، قرآن میں احکامات دو طرح کے ہیں، ایک محکمات اور دوسرے متشابہات۔ ضروری ہے کہ متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے۔ جن آیات میں یشاء اور تشاء آتا ہے ان کا ترجمہ آپ کے ہاں متشابہات اور محکمات کے عام اصول کے تحت نہیں کیا جاتا، اس لیے انڈیا اور پاکستان کے مسلمان خدا کے تصور کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس کا عربی مفہوم یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اللہ اسے عزت دیتا ہے اور جو چاہتا ہے اللہ اسے ذلت دیتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے۔ انہوں نے کہا اس آیت کو آپ ایک اور آیت کے مطابق دیکھیں جو محکمات میں سے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے۔ میں نے پھر بچپن کا رٹا ہوا سوال دوبارہ کر دیا۔ میں نے تو ہمیشہ علماء سے یہی سنا ہے کہ اللہ توفیق دے تو ہی مجھ سے کوئی نیکی ہو سکتی ہے۔ کانفرنس روم میں کہکا گونجا۔ اگلی سیٹوں والے گردنیں موڑ موڑ کر مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پروفیسر صاحب نے سورہ رعد کی آیت پڑھی، اللہ لوگوں میں کچھ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود میں تبدیلی نہ لائیں۔ یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ سنی ہوئی تھی، چنانچہ قبل اس کے کہ پروفیسر صاحب کا جملہ مکمل ہوتا میں نے اگلا سوال جوڑ دیا کہ یہ سب جو میں اس کانفرنس میں 2 دن سے سن رہا ہوں اس اسلام سے بالکل مختلف ہے جو میں نے آج تک علماء سے سنتا آیا ہوں۔ اس پر پروفیسر صاحب نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے پر چلو تو کہیں گے کہ ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، چاہے ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت۔ کہنے لگے کہ قرآن اللہ نے میرے اور تمہارے لیے ہی اتارا ہے، اسے خود کیوں نہیں پڑھتے اور سمجھتے؟ میرے یا کسی بھی اور مولوی کے محتاج کیوں ہوتے ہو؟ قرآن عین انسانی عقل کے مطابق بات کرتا ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، مجھے تو آج تک علماء نے یہی بتایا کہ ایمان اور استدلال یعنی ریزن الگ الگ چیزیں ہیں اور عقل ریزونائن انسان کو بھٹکا دیتی ہیں۔ اس بار پروفیسر صاحب نے انڈین اور پاکستانی علماء کی کم علمی اور تنگ نظری کی وجوہات پر بات کی اور سورۃ الانفال کی ایک آیت پڑھی کہ اللہ کی نظر میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو گونگے بہرے بنے رہتے ہیں اور استدلال نہیں کرتے۔ بس پھر میں جیسے گونگا ہو گیا، مجھے یوں لگا کہ جیسے میرے سامنے سے اندھیرا چھٹ گئے ہیں۔ میں نے ذہن کی گہرائی سے سوچا کہ واقعی میرا خدا تو بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک خالق کو ہونا چاہیے۔ میں نے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہو کر صدق دل سے کلمہ پڑھا اور ایک مرتبہ پھر مسلمان ہو گیا۔ مجھے یوں لگا کہ میرا خدا سے اصل تعارف تو آج ہوا۔ کانفرنس کے اختتام پر پروفیسر صاحب نے قرآن کی انگلش ترجمے والی کاپی مجھے تحفتاً عنایت کی۔ میں نے واپس آ کر پوری توجہ سے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا۔ مجھے ہر آیت خود سے مکالمہ کرتی سنائی دیتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ایک نو مسلم گورے سے کینیڈا کی ایک یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی۔ وہ اسلام کی پہلی 2 صدیوں کے حوالے سے پی ایچ ڈی کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ مل کر کچھ سال اسلام کی ابتدائی اٹھان اور پھر اس میں فرقے بنتے ٹکڑے ہوتے تاریخ کی نظر سے دیکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ کیسے لوگ قرآن جیسا خزانہ چھوڑ کر روایت کی تلاش میں دہائیوں تک بھٹکتے پھرے۔
آج شیعہ کروڑوں میں ہیں اور کروڑوں میں ہی سنی ہیں، کہیں مالکی، کہیں حنبلی، کہیں شافعی اور کہیں جعفری۔ ہر فرقے میں مزید تقسیم اور فرقے در فرقے ہیں۔ افسوس کہ ایسے لوگ کہیں مشکل سے نظر آتے ہیں جو وہابی ہوں، نہ دیوبندی، بریلوی ہوں، نہ اہل حدیث، جن کا دین صرف اسلام ہے، جو قرآن و سنت میں غور کریں، اس میں چھپی حکمت پر تحقیق کریں، استدلال کریں۔ سورہ یونس کی 10ویں آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقل کا استعمال اور استدلال ایمان کی بنیادی شرط ہے۔ اب میں فرقوں میں بٹے اپنی اپنی انا میں مدہوش مسلمانوں کو دیکھ کر سوچتا ہوں کہ کیا یہ دنیا بھر میں پہم و بڑھتی ہوتی اپنی ذلت کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ اب بھی نہیں جان پائیں کہ اللہ کی رسی چھوڑ کر یہ ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں؟ یہ شاید دل مردہ ہونے سے اپنی ذلت کا احساس ہی نہ ہوتا۔ سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں، پس کیا وہ زمین میں نہیں پھرے تاکہ انہیں وہ دل ملتے جن سے وہ عقل سے کام لیتے، یا ایسے کان نصیب ہوتے جن سے وہ سن سکتے؟ بس آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ میرے ارد گرد کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی مقلد، کوئی اہل قرآن، کوئی غیر مقلد۔ مجھے مسلمان کی تلاش ہے، ایسا مسلمان جو صرف مسلمان ہو، جس کا کوئی مسلک، کوئی فرقہ نہ ہو۔ اللہ ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔